بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی ایک بہت بڑی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے اور اس کا علاج ارشاد فرمایا ہے۔ بس اوقات انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور دل کے سختی کی وجہ سے انسان کا مزاج بھی سخت ہو جاتا ہے۔ دل کی تنگی، دل کی سختی کی وجہ سے انسان اپنے معصوم چھوٹے بچوں کو بھی پیار تک نہیں کرتا۔ چنانچہ اسی وجہ سے انسان بس اوقات غصے کی حالت میں رہتا ہے، اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ کبھی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو وہ اس کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے کی حالت میں بس اوقات ایسی باتیں کہہ جاتا ہے، ایسے ریمارکس پاس کر جاتا ہے کہ جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ کیونکہ غصے کی وجہ سے انسان غصے کا جب اظہار کرتا ہے تو زیادتی کر جاتا ہے اور ظلم کر جاتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے شفقت سے، محبت سے، کیونکہ جو بچہ یتیم ہے، یعنی جو وہ بچہ یا بچی ابھی تک بالغ نہیں ہوئے اور ان کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہے، تو چونکہ جو بچوں کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا پیار دے سکتے ہیں وہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ والد پیار دے سکتا ہے یا والدہ پیار کر سکتی ہے، تو چونکہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے تو اب ان کو پیار اتنا تو کوئی شخص نہیں کر سکتا، لیکن دست شفقت تو رکھ سکتا ہے۔ ان کے سر پر اگر کوئی شخص محبت سے، شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی اس کے سر پر جو ہے وہ بال ہیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بھی اس یتیم بچے کے بال آئے ہیں، تو انشاءاللہ جتنے بھی بال آئے ہیں ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور یہ تو ثواب الگ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا دل جو ہے وہ سختی سے نرمی کی طرف ہو جائے گا، اس کا دل موم ہو جائے گا، کیونکہ دل کی سختی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا، اور جو شخص جو ہے وہ جس کو دل کی نرمی نصیب ہو گئی وہ اس کو خیر گویا کہ نصیب ہو گئی۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ انسان کا دل نرم ہوگا تو اس کا مزاج بھی انشاءاللہ جو ہے وہ نرم ہوگا، اگر دل سخت ہوگا تو آہستہ آہستہ اس کا مزاج بھی جو ہے وہ سخت ہو جائے گا، غصے والا ہو جائے گا، اور گھر والوں کی کسی بات سے یا بچے یا بچی کی، بیٹی کی کسی بات سے یا بہن کی یا کسی کی بات سے اس کو ناگواری ہوگی یا کوئی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو فوراً جو ہے وہ غصے میں آ جائے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا۔ تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ اجنبیوں کی طرح رہے گا، اور گھر والے یہی سمجھیں گے کہ یہ تو اس کو تو کوئی غصے کی بیماری ہے، اس کا تو بلڈ پریشر ہی ہائی رہتا ہے ہر وقت، اس کا تو ہر وقت جو ہے وہ ماتھا پہ جو ہے وہ ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں، یہ تو ہر وقت ہی جو ہے وہ غصے ہوتا رہتا ہے، یہ تو چڑچڑا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔
تو لہٰذا وہ گھر کے اندر بھی جو ہے وہ ایک الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اور جو دوسرے گھر کے افراد ہیں، ماں ہے اور اس کے بچے ہیں، وہ ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے، اور یہ بابا جی جو ہے یہ الگ جو ہے وہ الگ تھلگ جو ہے وہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے مزاج کی وجہ سے، اور کسی کے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی حال چال بھی گپ شپ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے مزاج کے خلاف جب بات ہو جاتی ہے تو فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، یا کبھی چاہتے بھی ہیں کہ میرے ساتھ بچے بات کریں، میرے ساتھ بھی جو ہے کوئی ہنسی مذاق کرے، لیکن بچے جو ہے وہ اب ان سے دور رہتے ہیں، بیوی سے دور رہتی ہے وہ، کہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی وقت اس کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے اور نہ جانے جب پھر جو ہے وہ غصے نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دل کی نرمی بھی مانگنی چاہیے، اور دل کی سختی ختم کرنے والی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل کی قساوت جو ہے، دل کی سختی جو ہے وہ ختم فرما دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تعالیٰ نرمی والے ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے تو لوگ اس کے قریب آتے ہیں، لوگ اس سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس سے گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، اور جس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے لوگ اس سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں، لوگ اس کے پاس جو ہے وہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، لوگ چاہتے ہیں کہ یار یہ ابھی یہاں سے چلا جائے تو بہتر ہے، اور جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے تو لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے، کہ اچھی اچھی باتیں کرے گا، ہمیں دین کی باتیں بتائے گا، ہمیں ہمارے مزاج میں ذرا جو ہے وہ ہمارا مزاج بھی جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جائے گا اس کے آنے کی وجہ سے، اور جس کے مزاج میں سختی ہوگی تو پھر دوسرے بھی اسی انتظار میں ہوں گے، یار یہ تو آئے ہی نہیں، یہ آئے تو بس یہ جلدی نکل جائے یہاں سے، یہ تو ہمارا مزاج بھی جو ہے نا، ہمارا دماغ بھی جو ہے نا یہ تپا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ جس کا دماغ تپ جاتا ہو، یا بلڈ پریشر زیادہ تیز ہو جاتا ہو، یا اس کے دل کی سختی ہو، تو اس کا علاج یہی ہے کہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ یتیم کے ساتھ اس کے سر پر دست شفقت جو ہے وہ رکھا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور نہ صرف مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، بلکہ ان کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا جائے، کیونکہ جیسے کوئی گھر کا سربراہ ہے وہ ملازموں کو کھانا بھلے دیتا ہے، تو کبھی نہ کبھی جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھائے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، اور تکبر جو ہے وہ اور غرور جو ہے وہ ختم ہوگا، اور یہ وہ صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اور جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ جھکا ہوا ہونا چاہیے، اس کے اندر متانت ہونی چاہیے، اس کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بغض نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ ایسی صفات پیدا فرمائے جو جنتیوں والی ہیں، جو صحابہ کرام کی صفات ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، اور ایسی صفاتوں سے، ایسی عادتوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے جو انسان کے لیے دنیا آخرت میں وبال کا باعث بن جاتی ہیں، یا بن سکتی ہیں، یا بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔